بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی نظم ہے صبح، صبح صبح بسم اللہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ سحر کہتے ہیں صبح کو، پتہ ہی ہے آپ۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی کل ہے کبھی آج۔ ہاں، یہ صبح جو آج اور کل کی تقسیم کرتی ہے، صبح ہو گئی اب نیا دن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کل والا دن کل رہ گیا اور آج والا دن آج شروع ہو گیا۔ تو فردا گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں اور امروز آج کے روز کو کہتے ہیں۔ تو یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ، ایک آپ میں سے الیکٹریکل انجینئر ہے، ایک آپ میں سے ایم بی اے اسٹوڈنٹ ہے، سائنس پڑھے آپ بندے ہیں۔ اس صبح ایگزیکٹلی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ اقبال نے بڑا ایک خاص ایک بات کہی، کیونکہ دیکھیں اس وقت یہاں صبح ہے نا، یہاں سے آپ مزید مغرب کی طرف جائیں تو وہاں ابھی صبح نہیں ہوئی ہوگی، مشرق کی طرف جائیں تو وہاں دوپہر ہو گئی ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر لمحے کہیں نہ کہیں صبح ہو رہی ہے، کیا خیال ہے؟ اور ہر لمحے کہیں نہ کہیں رات ہو رہی ہے، پوری گلوب پر اگر دیکھیں آپ تو یہ جو ہے یہ تو ریلیٹیو ہے نا، یہاں کی صبح کہیں کی شام ہے، کہیں کی شام یہاں کی صبح ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو اب ذرا پڑھیں اس کو، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، پورے وجود کی جو تاریکیاں ہیں وہ ساری لرز اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ نا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شعر سنا ہوا نا اقبال کا، بانگی درا میں جو شمع اور شاعر، بڑی خوبصورت نظم ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ تو جو بانگی درا کی نظمیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ پبلکلی پڑھیں، جس طرح شکوہ جو ابھی شکوہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو لیکن جو یہ ضرب قلیم ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس طرح پرسنل لیول پہ لے کے چلیں گے۔ تو وہ جو شعر ہے نا کہ شب گریزاں ہوگی، مطلب کہ اس کو عام میں محاورے میں کہوں نا تو رات جو ہے وہ نسے گی، ٹھیک ہے، دوڑ جائے گی رات، جس طرح رات دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں سورج آ رہا ہوتا ہے آگے، آگے رات دوڑ رہی ہوتی ہے، غور کریں پورے گلوب پر اگر آپ ایسے ہی ہے نا، جتنی سے سورج کی کرنیں پہنچ رہی ہوتی ہیں رات دوڑ رہی ہوتی ہے آگے سے آگے، وہ سورج آ گیا، سورج آ گیا، دوڑو دوڑو ایک فیلنگ ہے نا۔ تو بہرحال اب اسی طرح اب یہاں دیکھیں تو وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ صبح جس سے پورے جہان کی تاریکیاں جو ہیں وہ لرز اٹھتی ہیں اور پھر روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں شبستان وجود بڑا اہم ہے کہ تاریکیاں جو بھی وجود ہے نا اس کی تاریکیاں، چاہے وہ ظاہر کی تاریکیاں چاہے وہ انسان کے اندر کی تاریکیاں، اصل تو انسان کے اندر کی تاریکیاں ہیں نا، کیونکہ انسان کا وجود اصل میں سب سے بڑا وجود ہے، کائنات کا وجود جو ہے وہ تو اصل میں انسان کے لیے ہے نا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اصل جو اہمیت ہے جس وجود کی وہ تو انسان کی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ ہے جس وجود کی تاریکی کی زیادہ اہمیت ہے وہ تو انسان کے اندر کی تاریکی کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر انسان اندر سے روشن ہو تو باہر رات بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر انسان اندر سے تاریک ہو جائے تو باہر بے شک سورج جو ہے وہ 12 بجے سر پہ کیوں نہ کھڑا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے اصل بات، اندر کی آنکھ، اندر کی نظر، خودی کی نظر۔ اب اس ساری بات کو نظر میں رکھ کے پھر پڑھیں ذرا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، اندر کی تاریکیاں بھی باہر کی تاریکیاں بھی، ہر طرح کی تاریکیاں دوڑ جاتی ہیں۔ اس کو آپ اگر ایک جسے کہتے ہیں نا ہائرارکی میں سمجھیں تو ہمارے دل کی تاریکیاں، ہمارے ذہن کی تاریکیاں، ہمارے فکر کی تاریکیاں، پھر اس سے آگے باہر آئیں تو ہمارے کردار کی تاریکیاں، ہمارے اعمال کی تاریکیاں، اس سے مزید باہر آئیں ہمارے تعلقات کی تاریکیاں، ہمارے گھروں کی تاریکیاں، پھر ہمارے معاشرے کی تاریکیاں، پھر اس سے اوپر مزید آگے چلیں تو ہمارے ملک کی تاریکیاں، اور پوری انسانیت کی جو تاریکیاں ہیں، اور پھر پورے عالم کی تاریکیاں آپ سمجھیں ٹھیک ہے۔ یہ سارا ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، جس سے یہ ساری تاریکیاں جو ہیں وہ لرز اٹھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ وہ سحر کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ مومن ایک ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے لا الہ الا اللہ، جب وہ اذان دیتا ہے نا تو پھر وہ اللہ اکبر کا جب صبح صبح نعرہ لگتا ہے نا بندے مومن کا، تو اصل طریقیاں ختم ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اس وقت پورا کائنات اندھیرے میں تھا، طریقے میں تھا کہ نہیں؟ وہ کیسے ختم ہوئی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے ایک اذان سے، اذان لٹرل معنی میں صرف یہ والی اذان نہ لیں، مطلب کہ ایک صدا سے، ایک ندا سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی صفحہ پر چڑھ کر بھی لگائی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ غزوہ بدر میں کھڑے ہو کر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا، وہ بھی تو اذان تھی. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ساری جنگوں کے دوران تلواروں کے سائے میں جو اذانیں پڑھی گئیں وہ بھی تو اذانیں ہی تھیں نا. اور اب اس کو ذرا ایک اور سینس میں اگر آپ ذرا محسوس کریں، اقبال کا بڑا ایک خاص جو شعر ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. بات سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، پورا کیا ہے بھلا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. اب وہ جو غزوہ بدر میں جو اللہ اکبر کہا گیا ہوگا، جسٹ امیجن اس کا مطلب کیا ہوگا. اس سے واقعی تاریکیاں چھٹیں کہ نہیں؟ ابو جہل نے جو تاریکی مچائی ہوئی تھی، امیہ نے جو تاریکی مچائی ہوئی تھی، وہ ساری رز اٹھی نا اس سے. جی ابا. اور پھر آخری میں بات کہوں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد جب کعبے کے اوپر چڑھ کے انہوں نے اذان دی، ایک بلال تھے جو پتھر کے نیچے احد احد کہتے تھے، ہیں اللہ اکبر کہتے تھے جب ان کے سینے پہ پتھر رکھا ہوتا تھا. پھر وہی بلال جب مدینہ گئے ہیں تو ایک نئے معاشرے کی جب بنیاد رکھی ہے تو وہاں اذان کس نے پڑھی ہے؟ بلال نے پڑھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے نا کہ جاؤ اذان دو، تو الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے تھے کہ بلال ہماری راحت کا بندوبست کرو، جاؤ اذان دو اور ہمیں سکون دو، تم اذان دو گے ہمیں سکون آ جائے. اور پھر جب انہوں نے فتح مکہ کے بعد جب کعبے کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھی ہوگی تو پھر وہ جو 360 بتوں کی تاریکیاں تھیں وہ بھی ختم ہوئیں اور پورے مکے کی تاریکیاں ختم ہو کے اجالا ہو گئے کہ نہیں. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہاں پھر آخری بات غور کریں، بندہ مومن ہے، ایک بندہ ہے، اکیلا بندہ ہو، ہمت کر کے کام شروع کرے، دیکھے ہوتا کیا ہے. یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں تو صرف بات ہی کر سکتا ہوں. وہ غلطی کرنا، منہ تے کھول اپنا. سوچے نا بندے مومن نے کیا کیا ہے، اذان ہی تو دی ہے اس نے. ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. بس اس پر ایک ایک لفظ پر ہم آگے غور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.